بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر قرآن اقبال علیہ الرحمن کا مصرع ہے: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، گویا تصویر میں اگر رنگ نہ ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جسم تو موجود ہے مگر وہ اپنی روح سے خالی ہے۔ پاکستان کو اگر شعبہ علم و ادب، تحریر و تحقیق، فکر و فن، تعمیر و ترقی، احسار و قربانی کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تو دختران پاکستان کے کردار اور ان کی خدمات کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور یہ سلسلہ فقط نامور خواتین تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ انتہائی قابل احترام مایہ ناز خواتین دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں اپنے اپنے گھروں کے لیے خدمت، ادب، محبت، وفا و صبر کی روشن قندیلوں کے طور پر موجود ہیں بھی، رہی بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی۔ سراپا چشمہ فیض حاجی محمد رمضان چشتی صاحب، جو کہ اپنے اعلیٰ ترین کردار اور اپنی خدمات بالخصوص لاہور میں 5 جگہوں پر فری فلٹریشن واٹر پلانٹ کے بانی ہیں، جو کہ بین الاقوامی معیار کے حامل ہیں، اللہ کے کرم سے اس کی مخلوق کے لیے تر و تازہ زندگی کی ضمانت ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے حال ہی میں تیار کردہ چشتی میلاد ہاؤس جوہر ٹاؤن میں آج قابل صد احترام کے اعزاز میں تقریب منعقد کی ہے، جو کہ نہ صرف درجنوں کتب کی مصنفہ ہیں بلکہ پاکستان، امریکہ، برطانیہ سمیت دیگر ممالک سے بھی ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں۔ جگنو انٹرنیشنل کی سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور ان کے اس پروجیکٹ کی آج 8ویں سالگرہ بھی ہے، جس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محترمہ ایم زیڈ کنول کی حیات، شخصیت اور فن پہ گفتگو سیمینارز کی متقاضی ہے۔ بہرحال محترمہ ایم زیڈ کنول کو حشمت علی قمبر کی طرف سے آبشار نطق و بیاں جیسے دلکش، فصیح و بلیغ خطاب اور حاجی محمد رمضان چشتی صاحب کو سراپا چشمہ فیض جیسے روحانی خطاب پر واج میڈیا پروڈکشن کے ویب چینل واج ٹی وی کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے کی سعادت پر اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے۔ والسلام بالاحترام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب صدر اور صاحبان محفل۔ میرا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے ضرور ہے، لیکن کبھی میں نے اپنے آپ کو ایک شاعر یا ادیب کی حیثیت سے نہ پیش کیا، نہ سمجھتا ہوں، جو کہ نہ میری ایجوکیشن لٹریچر کے تعلق ایک چھوٹے سی شہر سے ہے۔ ٹی وی پہ الحمرا دیکھا کرتے تھے تو بڑی خواہش تھی کہ کبھی لاہور جائیں اور ہم بھی الحمرا ہال میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ دیکھیں کہ لاہور میں کس طرح ادبی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کرم کیا، ایک روز الحمرا کے ایک ایونٹ میں ایز اے پینلسٹ بیٹھنے کا موقع ملا۔ وہاں مجھے بولتا دیکھ کر ایم زیڈ کنول صاحبہ نے کہا کہ تم بولتے ہو تو لکھتے بھی ہو۔ تو میں نے کہا کہ کوشش کر لیتا ہوں، اور انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں انوائٹ کیا اور مجھے کہا کہ اب آپ اپنا کلام سنائیں۔ تو میں نے اپنے مطابق جو لکھا تھا سنا دیا، تو مہربانی دوستوں کو انہیں پسند آ گیا۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ مجھے ایک شاعر کی حیثیت سے لاہور کے ادبی حلقے میں کھڑا کرنے والی ایم زیڈ کنول ہیں، ان کا میں نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا مجھ ناچیز کو کہ میں بھی آج آپ لوگوں کے سامنے
कुछ बयान करने के काबिल हुआ। जहाँ तक बात इनकी फ़नी खिदमात की हैं या इनकी राइटिंग की है, तो उसके बारे में मेरा बोलना ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। वाह वाह वाह। बेसिकली अल्लाह ताला जब अपनी सिर्फ बयान करता है, अपनी ज़ात की तारीफ़ करता है, तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का नूर है। नूर रोशनी है, और रोशनी में हम सब वाज़ेह तौर पे चीज़ों को देख सकते हैं कि किसका क्या मकाम है। और उसने अपने बंदों को जो इनायात की और जो सबसे बड़ी उसकी अता है वो ये नूर ही है, जिसको उसने इल्म की सूरत में हमें अता की। क्योंकि अल्लाह नूर है तो इल्म भी नूर है। और ये रोशनी इन 12 किताबों की सूरत में, या 12 से कहीं ज़्यादा होंगी, 12 का तो चल रहा है ना आजकल मार्केट में कि जी एक साल में 12 किताबें, एक एजाज़ पाकिस्तान के लिए। ये रोशनी जो फैल रही है और ये नूर वाले लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये बहुत ख़ास लोग हैं, और जो इनकी एप्रिसिएशन करते हैं, इनके लिए बात करते हैं, उन पे भी एक अल्लाह की ख़ास अता होती है। जिनमें से एक अता हाजी रमज़ान चिश्ती साहब पे हुई, और हाजी साहब का बहुत शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम यहाँ रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और मॉडर्न ब्रांड शॉप्स खोल रहे हैं। वहाँ हमारा अपने इल्म और अदब के करीब जाने के लिए जो मकामात हैं, जो महाफिल हैं, वो इतनी दूर मुनक़िद होती हैं कि बहुत से लोग इसलिए जा नहीं सकते। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह हाजी साहब ने इनिशिएटिव लिया, हर सोसाइटी में इस तरह की लिटरेरी सोसाइटी और एक ऐसा हॉल मौजूद होना चाहिए जहाँ के करीबी लोग वहाँ आएँ और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। मैं जब अमेरिका में पढ़ता था तो वहाँ एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट देखा ह्यूमन लाइब्रेरी। ह्यूमन लाइब्रेरी ये थी कि उसमें किताब कोई नहीं थी, लेकिन वहाँ सारे लोग वीकेंड पे इकट्ठे होते थे और अपने अपने ख्यालात का इजहार करते थे, और एक टॉपिक पे उनकी डिस्कशन के ऊपर पॉइंट्स नोट करके एक किताब लिख दी जाती थी। तो हमारे यहाँ जो फ्रस्ट्रेशन और बीमारियाँ हैं, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम इन महफिलों से दूर हो गए हैं, बैठक का निज़ाम ख़त्म हो गया, हमारा कैथारसिस नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने आज की महफिल का इनेकाद किया, और कमल साहिबा को सारी महफिल ही इन्हीं के दम से है, शमाल महफिल हैं, और नहायत मुबारकबाद। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, और मज़ीद वो क्या कहते हैं, अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा लिखें। और हम लोगों को चाहिए कि जो नए आने वाले लोग हैं उन्हें भी प्रमोट करें। हम ही में कोई इकबाल, गालिब और फैज़ मौजूद होगा, लेकिन हम सिर्फ उनको प्रमोट नहीं कर रहे। तो उसकी प्रमोशन के लिए जहाँ तक मेरी कंपनी साथ दे सकती है, हम भी साथ हैं, और आप लोग सब का साथ चाहिए। मयार अपना बनाया है खूब तर मैंने, मयार अपना बनाया है खूब तर मैंने, जो सबने रखा है वो खूब नहीं रखा है। और तेरी तौहीद का कायल हूँ मैं इस दर्जा खुदा, तेरी तौहीद का कायल हूँ मैं इस दर्जा खुदा, दूसरा मैंने भी महबूब नहीं रखा। तेरे नाम के नाम में शुरू करना, तेरे बाज नहीं काम कोई हो सकता। तेरे नाम के नाम में शुरू करना, तेरे बाज नहीं कम कोई हो सकता। तेरा फजल न होवे ते मेरे रब्बा, न कोई हंस सकता न कोई रो सकता। तेरी गल ही वड्डी करना रब्बा, तेरी गल ही वड्डी करना, तेरी मोहब्बत साडे नाल 70 मावा नालों वध है। फिर भी तेरी धरती उत्ते कोई डाकू है, कोई कातल है, कोई भुखा है, कोई नंगा है। सौ तेरी जे ताकत होंदी धरती उत्ते मावा को, न कोई इत्थे भुखा होंदा, न कोई इत्थे नंगा होंदा, न कोई इत्थे डाकू होंदा, न कोई इत्थे कातल होंदा।
ہر پاسے خوشیاں ہاتھ سے ہوں گے لوکی کھنڈ پتا سے مٹی نال ہی آدم بڑھیا مٹی نال جہاں مٹی نال ہی پیو ساڈا مٹی نال ہی ماں مٹی نال ہی مڈ ساڈا مٹی نال اخیر مٹی نال ہی مڈ ساڈا مٹی نال اخیر مٹی نے ہی شاہ بڑھائے مٹی نے فقیر مٹی دے بھی سہواں پائیاں مٹی دے بھی جان مٹی دی سلطان بڑھائی مٹی دی ہی تان مٹی نال بڑھایا رب نے مٹی دا ہی سنگ مٹی نال بڑھایا رب نے مٹی دا ہی سنگ مٹی نال مٹی کرتی دنیا اتے جنگ مٹی نال سپاہی بڑھائے مٹی نال پردھان مٹی تے رب شکوا کیتا مٹی تے ہی مان مٹی نے ہی مٹی نال کیتا عشق اخیر مٹی نے ہی مٹی نوں کیتا لیرو لیر مٹی پیچھے مٹی ہو گئے مٹی قدر نہ پاوے مٹی نوں ہی مٹی امجد آخر چم چم کھاوے آخر چم چم کھاوے میں ادھی تے میرے بن ہر کار ویار ادھورا میں ادھی تے میرے بن ہر کار ویار ادھورا میں ادھی میں ادھ بجتی جو جمع سو پورا یعنی عورت ہی کی کوکھ سے بنی پیغمبر دیگر سب عورت کی کوکھ سے پیدا ہوتی میں ادھی میں بنی ستی میں پیروں دی جتی میں ادھی میں بنی ستی میں پیروں دی جتی جنت وچوں دھکا کھا کے نال گڑے تے ستی جنت وچوں دھکا کھا کے نال گڑے تے ستی میں ادھی میں ادھ پچتی پورا ساتھ ہنڈاواں میں ادھی میں ادھ پچتی پورا ساتھ ہنڈاواں جرم کراں تے نال برابر جرم کراں تے نال برابر پورے کوڑے کھاں میں ادھی میں ادھ پچتی میرے نال شریعت میں ادھی میں ادھ پچتی میرے نال شریعت میں ادھی بن پوری ہوندی میں ادھی بن پوری ہوندی نہیں تیری بردیت میں ادھی کے آخر نو ہاں جنت دی چھاں میں ادھی کے آخر نو ہاں جنت دی چھاں میں ادھی میں ادھ پچتی میں پوری دی ماں بہت شکریہ جی بہت شکریہ اجازت ہو تو اردو کی غزل پیش کروں کام جاری ہے ابھی تک رنج کی تعمیر کا کام جاری ہے ابھی تک رنج کی تعمیر کا غم بھی حصہ ہے تمہاری یاد کی جاگیر کا غم بھی حصہ ہے تمہاری یاد کی جاگیر کا میں امیر شہر کی دھجیاں اڑانے آ گئی میں امیر شہر کی دھجیاں اڑانے آ گئی بچ گئی تو ڈالنا زیور مجھے زنجیر کا غم میرے حصے میں آئے اور خوشی تجھ کو ملی غم میرے حصے میں آئے اور خوشی تجھ کو ملی کھیل ہے سارے کا سارا یہ تو بس تقدیر کا کھیل ہے سارے کا سارا یہ تو بس تقدیر کا اور یہ غالب کے مصرے پہ گرا ہے غور فرمائیے گا پوچھتی ہے روح غالب ہر کسی سے کس لیے پوچھتی ہے روح غالب ہر کسی سے کس لیے کاغذی ہے پیر
हर पैकरे तस्वीर पूछती है रूह गालिब हर किसी से किस लिए कागजी है पहन हर पैकरे तस्वीर का अब मुझे भी राह में आंखें बिछाना आ गई अब मुझे भी राह में आंखें बिछाना आ गई दिल बहुत ममनून है उस पैकरे ताक़ीद अब समझने लग गया है वो मुझे कुछ कुछ वफा अब समझने लग गया है वो मुझे कुछ कुछ वफा खुल गया है राज उस पे इश्क की तासीर अब समझने लग गया है वो मुझे कुछ कुछ वफा अब समझने लग गया है वो मुझे कुछ कुछ वफा खुल गया है राज उस पे इश्क की तौकीर का खुल गया है राज उस पे इश्क की तौकीर का काम जारी है अभी तक रंज की तामीर का लंबी हिस्सा है तुम्हारी याद की बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप इस पर ये सबसे पहला मुशायरा अदबी बैठक में जो मैंने पढ़ा था वो भी साहबा की ही निज़ामत में था। तो ये मैं समझता हूँ मेरे लिए भी एक सरेआम हो रहे हैं जो सौदे ज़मीर के सरेआम हो रहे हैं जो सौदे ज़मीर के अब पोल खुल रहे हैं सभी के खबीर के। अच्छा अब इसी तरह की गजल हॉर्स ट्रेडिंग घोड़ों का कारोबार सियासत के नाम पर घोड़ों का कारोबार सियासत के नाम पर दौलत समेटते हैं ये खिदमत के नाम पर बैठे हुए दुकान हैं जो फतवों की खोल के बैठे हुए दुकान हैं जो फतवों की खोल के नफरत ये बेचते हैं शरीयत के नाम पर। क्या बात है। कुछ जाल साज पीरों फकीरों के भेष में कुछ जाल साज पीरों फकीरों के भेष में इज्जत से खेलते हैं करामत के नाम पर। आंखें चुरा के फाका कशों से वो बार बार आंखें चुरा के फाका कशों से वो बार बार काबे को जा रहे हैं इबादत के नाम पर। हारा था मैं जरूर मुझे हारना ही था हारा था मैं जरूर मुझे हारना ही था मांगे थे वोट मैंने शराफत के नाम पर। आलीन सब हो तुम तो रहो खुश्क साल भी आलीन सब हो तुम तो रहो खुश्क साल भी आए न हर्फ देखो सियादत के नाम पर। और आलीन सब हो तुम तो रहो खुश्क साल भी आए न हर्फ देखो सियादत के नाम पर। और मत्ता है ऐलान करके देते हैं खैरात जो ज़िया ऐलान करके देते हैं खैरात जो ज़िया शोहरत समेटते हैं सखावत के नाम पर। घोड़ों का कारोबार सियासत के नाम पर दौलत समेटते हैं ये खिदमत के नाम पर। मोहब्बत के गुलों की ताजगी से प्यार करती है मोहब्बत के गुलों की ताजगी से प्यार करती है अदब के जुगनों की रोशनी से प्यार करती है अदब के जुगनों की रोशनी से प्यार करती है अदब की मुस्तनद और नामवर हस्ती
ہستی ہے جی ادب کی مستند اور نامور ہستی ہے جی جبھی تو یہ بھی اچھی شاعری سے پیار کرتی ہے. میری شاعری کا نام ہے سنگ راہ ہے زندگی. کبھی کوچا ہے یار سہی، کبھی کوچا ہے یار سہی، کبھی جانا ہے استقبال سہی، کبھی میں تو سہی، کبھی تو میں سہی. سنگ راہ ہے زندگی، سنگ راہ ہے زندگی، بس یوں ہی گزر جائے گی. کبھی یہاں جنگ سہی، کبھی یہاں پیار سہی، کبھی عمر کی رنگینیاں، کبھی عمر کی رنگینیاں، کبھی گزرتے گھڑیال سہی. زندگی تو ایک سفر ہے، زندگی تو ایک سفر ہے، بس بدلتے ہیں مسافر ہی. کبھی اس میں دشمن سہی، کبھی اس میں دشمن سہی، کبھی اس میں یار سہی. وقت ہے اصل حاکم اس کا، وقت ہے اصل حاکم اس کا، ہم تو بس فقط پہلے دار سے. میرا شعر ہے کہ اپنی ماں بولی دے موتی رولن گے جنت وچ بھی ایسی پنجابی بولنا. اپنی ماں بولی دے موتی رولن گے جنت وچ بھی ایسی پنجابی بولنا. تو وہ جملہ یہ آیا سی جے گئے تھے میں کہا چلو تاری بدگمانی آتی ہے گا سی دے سوچے ہیں سارے شاعران نے جنت ہی جانا. کسی طرح سے یہ موسم یہ رت قبول میں، کسی طرح سے یہ موسم یہ رت قبول نہیں، دلوں کی شاخ پہ کھلتے وفا کے پھول. کیا بات ہے. کسی طرح سے یہ موسم یہ رت قبول نہیں، دلوں کی شاخ پہ کھلتے وفا کے پھول نہیں. بچا کے رکھ مجھے اپنے ستم کی ٹھوکر سے، بچا کے رکھ مجھے اپنے ستم کی ٹھوکر سے، میں زندگی ہوں تیرے راستے کی دور. بچا کے رکھ مجھے اپنے ستم کی ٹھوکر سے، بچا کے رکھ مجھے اپنے ستم کی ٹھوکر سے، میں زندگی ہوں تیرے راستے کی دھول نہیں. اور شعر دیکھے کہ میں تیری بات کی تکلیف کس طرح کر لوں، میں تیری بات کی تکلیف کس طرح کر لوں، تو میری سوچ کی ضد ہے میرا رسول نہیں. میں تیری بات کی تکلیف کس طرح کر لوں، تو میری سوچ کی ضد ہے میرا رسول نہیں. میں توڑ دوں گا قفس کی سبھی سلاخوں کو، میں توڑ دوں گا قفس کی سبھی سلاخوں کو، کسی کی قید میں رہنا مجھے قبول نہیں. میں توڑ دوں گا قفس کی سبھی سلاخوں کو، کسی کی قید میں رہنا مجھے قبول نہیں. اور شعر دیکھیے میں آج اس کو تحفظ کی بھیک دے دوں گا، میں آج اس کو تحفظ کی بھیک دے دوں گا، جو سر جھکا ہو اسے کاٹنا اصول ہے. میں آج اس کو تحفظ کی بھیک دے دوں گا، جو سر جھکا ہو اسے کاٹنا اصول نہیں. کسی طرح سے یہ موسم یہ رت قبول نہیں، دلوں کی شاخ پہ کھلتے وفا کے پھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے اپنے شفیق میزبان کی شخصیت کے تناظر میں ان پہ تو نہیں کہے ہوئے لیکن اس روش سے کہے ہوئے جامع سے قول میں اور فعل میں انہاں نہ ہو کوئی تضاد، قول میں اور فعل میں انہاں نہ ہو کوئی تضاد، ہے وہی انسان جس کی سوچ آفاقی رہے۔ جب ہمیں معلوم ہے باقی نہیں رہنا یہاں، کام ایسا کیوں نہ کر جائیں کہ جو باقی رہے۔ آپ کی نظر ہے، سنتا رہتا ہوں شب و روز نسب کی باتیں لوگ کرتے ہیں، حسب اور نسب کی باتیں وہ تعلق کے تعلیم کا حاصل ٹھہرے، اس سے بہتر ہے کرے جملے عرب کی باتیں۔ جب نسل آپ سیادت کی سعادت سمجھیں، پھر ہے جیمانی بسر شان حسب کی باتیں، وہ جو ہے اصل بلا اصل وہی نسل میں ہو تب بلی لگتی ہیں اللہ نے نسب کی باتیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں مختصر سرکشی کرتا ہوں کہ چلیے سلائے ایک شعر آپ کی نظر، سلائے شاہ پتھا کا شرف سب سے نرالا ہے، سنائے شاہ پتھا کا شرف سب سے نرالا ہے، سنا گستر ہوں میں ان کا یہی میرا حوالہ ہے۔ چار سے لکھی گا کہ خوشبوئے خاک مدینہ جسے امبر کرتے، اپنے تقدس کو میں نے سامنے رکھا، خوشبوئے خاک مدینہ جسے امبر کر دے، یہ زمین سر پہ اٹھا دے اسے امبر کر دے، میں چلا شہر مدینہ سے نجف کی جانب، اے بلے فیض علی تو مجھے کمبر کر دے، اے بلے فیض علی تو مجھے کمبر کر دے۔ چلیے چار سے لکھیے گا کہ تسبیح ہے، لکھیے گا کہ تو جہاں میں آیا ہے کس لیے، تو جہاں میں آیا ہے کس لیے، کسی روز خود سے سوال کر، جو ملی ہے تھوڑی سی زندگی تو اسے نرم میں سوال کر۔ یہ کہا ہے میرے ضمیر نے، یہ کہا ہے میرے ضمیر نے، ہے اگر تو عاشق مصطفیٰ جو نہ بجھ سکے وہ دیا جلا، جو نہ ہو سکے وہ کمال کر۔ اور چار اس لیے دیکھیے گا کہ مجھے بہت مرغوب ہے آپ کی سماعت میں نظر کرتا ہوں کہ کوئی نیکی ہو نظر میں تو نبھا دو اس کو، کوئی نیکی ہو نظر میں تو نبھا دو اس کو، کوئی گر جائے کہیں پر تو اٹھا دو اس کو، حج پہ جانے سے جو رہ جاؤ تو صدمہ کیا ہے، حج پہ جانے سے جو رہ جاؤ تو صدمہ کیا ہے، کوئی اجڑا ہوا گھر ہو تو بسا دو۔ ہے تجھ کو خبر کون آنے والے ہیں، اے باغ سوار ہے تجھ کو خبر کون آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہ میں ہم پر کے بچھانے والے۔ بہت شکریہ ان محبتوں کا، کس کا شکریہ ادا کروں۔ آج کی یہ تقریب ایک تقریب پذیرائی نہیں، محبتوں کا آسمان ہے، لیکن اور کوئی لفظ بھی تو نہیں۔ بہت خوب جی، کہا بھی جائے تو کیا کہا جائے۔ ممتاز راشد لاہوری صاحب صرف نام کے ممتاز نہیں،
بلکہ اپنے کام میں، اپنے فن میں، اپنی شخصیت میں ایک انجمن سجائے ہوئے ہیں اور ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب میں اس لیے صرف نہیں کہہ رہی کہ آج انہوں نے میرے لیے یہ تقریب سجائی، میں ان کے لیے ہمیشہ ہی اسی طرح اعتراف کرتی ہوں اور ہمیں اعتراف کرنا بھی چاہیے۔ جس طرح یہ فن کی خدمت کوئی آسان کام نہیں ہے، جس طرح انہوں نے 300 تقاریب کے تاجدار ہیں تو یہ تاج ایسے نہیں سج گیا، اس کے لیے اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا وقت سب کچھ برباد کر کے، لیکن وہ برباد نہیں، اس کو ایک شاہکار بنا کے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے اعزاز میں تقریب کرنی ہے۔ میں نے کہا میرے لیے اعزاز یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تقریب کرنی ہے، سمجھ لیجیے ہو گئی، مجھے کسی پذیرائی کسی تقریب کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ مجھے خواہش نہیں ہے، کیونکہ میں خود کو ادب کی ایک ادنا طالب علم سمجھتی ہوں، لیکن ممتاز راشد صاحب کو انکار کرنا چوہے شیر لانے کے مطابق انکار ہونے نہیں دیتے۔ یہ دو نفی ملتے ہیں، ایک اقرار، موسم اقرار میں یہ سوچ لو دو نفی ملتے ہیں ایک اقرار میں، لیکن میرے تو کتنے نفی مل کے بھی ان کو وائل نہیں کر سکا۔ اور آج کی تقریب جو ہے انہوں نے بہت محنت سے سجائی، اور یہ آستانہ چشتیہ، یہ تو میں کہتی ہوں کہ تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ اتنے بے غرض انسان فی سبیل اللہ واٹر پلانٹ تو لگا ہی رہے تھے، فی سبیل اللہ یہ ادبی کہکشاں بھی سجانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ جہاں آج ہم موجود ہیں، اس سے پہلے اس کی ابتدائی تقریب کی سعادت ہم حاصل کر چکے ہیں، اور میرا اس سے بھی پہلے جو خواتین کی تقریب ہوئی تھی، جو ہمیں خواتین کے حوالے سے، اس میں انہوں نے جو میرے لیے پذیرائی کی تھی، میں اس کے لیے بھی ان کی مخلوص ہوں۔ اب یہ قرض اتنے مجھ پہ چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، سود در سود، کہ کوئی مجھے سبیل دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ تو فی سبیل اللہ کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی سبیل دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن میں کس کس کے قرض اتاروں؟ یہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، جو اتنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، میرے پاس ان کے لیے الفاظ ہی نہیں۔ یہ حمید راز نے جو اتنے خوبصورت انداز میں گنگنا کے جو کہا نا، یہ میری کتاب جب آئی تھی برف کا آتش فشاں اور قوس قزح کی زنجیریں، یہ دو کتابیں اکٹھی آئی تھیں، جو قوس قزح کی زنجیریں کو رائٹرز گلڈ ایوارڈ بھی ملا۔ تو حمید راز سب سے پہلے تھے جنہیں جو ہی کتاب کی پبلش ہونے کی خبر ملی، اور انہوں نے فوری طور پہ قطع جو تھا وہ انہوں نے اپلوڈ کر دیا۔ تو یہ آج بھی جو انہوں نے صرف ان کی گنگناہٹ ہی نہیں، بلکہ انہوں نے جس طرح، مجھے پتا ہے یہ بہت مصروف ہے، اور یہ ہمیشہ پھر بہت عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اگلی تقریب میں میں ضرور آؤں گا، اور یہ آتے بھی ہیں۔ تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ اور پھر جن جن لوگوں نے یہ اعتراف کیا، یہ بہت پیارے بھائی رضوان ہاشمی ہیں،
ضیاء حسین صاحب ہیں، پھر یہ فراست بخاری جو پہلے دن سے جنوں کے ساتھ تھے ہمارے، اور ہمیشہ یہ اسی طرح کے خوبصورت قطعات پیش کرتے ہیں، اور آج تو انہوں نے کمل لطیف کے ساتھ بہت خوبصورت نظم پیش کی، اور یہ بڑے دل سے کہتے ہیں ہر ایک کے لیے. اے تبولی جنوں انٹرنیشنل کا ایک اہم حصہ ہیں، اور یہ مقصود چغتائی صاحب، ہم بھی ایک نیا اضافہ ہوا ہے، بہت پیاری بہن روبینہ شاہین. یہ قادری صاحب جو ہیں، یہ ان کا تو جوش و ولولہ اتنا متحرک کرتا ہے کہ بس سمجھ نہیں آتا کہ انسان کیا کہے. پھر یہ ریاض ملک صاحب اتنی مصروفیت سے وقت نکال کے یہ آئے. پروین وفا ہیں، وارسی زاہد وارسی پاک پتن سے آئے، اور انہوں نے واپس پاک پتن ہی جانا تھا کچھ لے کے. آج کی صاحب صدارت دو تھے، محترمہ عطیہ سید اور ہمارے آپ کے ہم سب کے جناب پروفیسر عباس مرزا. اور ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری کتاب آئی تھی کائنات مٹھی میں، تو انہوں نے جتنے خوبصورت انداز میں اس پہ نظم کہی تھی، اتنی گنگناہٹ کے ساتھ، اتنی بھرپور محبت کے ساتھ کہ وہ آج بھی میرے لیے بہت بڑا احساس ہے. میں شکر گزار ہوں. میں اب کس کس کا شکریہ ادا کروں، میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے. بس یہ آپ سب کی محبتوں کا آسمان جو ہے، یہی مجھے زمین پہ کھڑا کیا. تھوڑا سا جموں انٹرنیشنل کا جموں انٹرنیشنل تو آپ سب ہیں. 2014 میں علمی، ادبی، سماجی اور ثقافتی روایات کی امین تنظیم جموں انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی گئی. یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ مقصود چغتائی، فراست بخاری، شگفتہ غزل ہاشمی، یہ تبولوی، شیراز انجم، کامرا نذیر اور بھی بہت سے نام. شگفتہ آپ بہت یاد آ رہی ہو. شگفتہ نے آج آنا تھا، وہ ہماری جموں انٹرنیشنل کی صدر ہیں، تو وہ اپنی بہت مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی. مظہر بھائی، مظہر جعفری، اختر ہاشمی، بابر ہاشمی، یہ سب لوگ میرا اثاثہ ہیں. اور بھی اتنے نام ہیں، معذرت اگر کسی کا نام رہ جائے، اور میرا خیال ہے کہ ان ناموں کو کلوز ہی کر لیں. انہی ناموں میں ایک ممتاز نام، ممتاز راشد لاہوری، ڈاکٹر رحم ابرار، جو ہمیشہ اتنی بھرپور گفتگو کرتے ہیں کہ میں اس کے قابل نہیں. اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں آپ سب سے، معذرت. تو یہ سب کی محبتیں ہیں جنہوں نے یہ مجھے سہارا دیا، جنہوں نے مجھے متحرک کیا، جنہوں نے مجھے راہ سجھائی، اور جن کی محبتوں کی اثر لے کے یہ جنون مظفر. تاروں کی نئی چال نے لکھا ہے محبت، تاروں کی نئی چال نے لکھا ہے محبت، خورشید جہاں اوڑھ کے سویا ہے محبت، خورشید جہاں اوڑھ کے سویا ہے محبت. تدبیر کے آنچل پہ کوئی نام نہیں تھا، تدبیر کے آنچل پہ کوئی نام نہیں تھا، تقدیر کے ہر تار پہ کندہ ہے محبت، تقدیر کے ہر تار پہ کندہ ہے محبت. تقدیر کے دامن سے صحیفے کو چرا کر
تقدیس کے دامن سے صحیفے کو چرا کر اس دل نے تو نفرت کو بھی لکھا ہے محبت. اس دل نے تو نفرت کو بھی لکھا ہے محبت. جنو انٹرنیشنل کا منشور بھی یہی ہے, علم بانٹنا, محبت بانٹنا, امن اور روشنی کی سفارت کرنا. اور الحمدللہ پوری دنیا میں تمام احباب ہمارے ساتھ ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر احمد نے حوالہ بھی دیا ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب کا, جو بہت ہماری خوبصورت تقریب تھی, اور وہ تشریف لائے تھے انگلینڈ سے اسپیشل جگو انٹرنیشنل کی تقریب کی صدارت کے لیے. انہوں نے مجھے فخر اردو کا ایوارڈ بھی انگلینڈ سے بھیجا تھا, اور ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے تو ابھی یہ 12 کتابوں کا جو تذکرہ ہو رہا تھا, نقش ہاشمی فاؤنڈیشن نے بہت خوبصورت تقریب دسمبر میں سجائی. مجھے ٹائٹل دیا آپ روئے سخن کا. ٹائٹل تو اور بھی ہیں, جیسا کہ مقصود چغتائی نے گنوائے کہ شریف اکیڈمی نے مجھے اردو ادب کا گوہر انمول کہا, فخر اردو برطانیہ والوں نے کہا, شان محبان غزل امریکہ والوں نے کہا, اور اردو ادب کا صدف گلفشاں کی جو تقریب میرے اعزاز میں سجائی گئی تھی, جو میری کتاب قوس قزح کی زنجیریں, اسے رائٹرز گلڈ ایوارڈ ملا, تو بہت سے ٹائٹل ملے, بہت سے ایوارڈز ملے, لیکن سب سے بڑا ایوارڈ آپ سب کی محبت, آپ سب کی پذیرائی, اور آپ اتنے دیکھیں اتنی دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس ناچیز کو عزت دینے کے لیے, اس ناچیز سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے. باخدا میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے جس نے اس خواب کو مہتاب بنایا. یہ مہتاب آپ لوگ ہیں, کیونکہ جس کے پاس جو چیز ہو وہی دوسروں کو خوش ہے. شاد آباد رہے. ممتاز راشد صاحب آپ کا, اور رمضان چشتی صاحب آپ کا ایک بار پھر میں بھرپور انداز میں شکریہ ادا کرتی ہوں, اور ان تمام احباب کا میں ہمیشہ آپ سب احسان مند رہوں. آپ سب کی محبت ہو. میری گفتگو اتنی لمبی ہو گئی کہ آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے, مغفرت کی رات ہے. بس دعا کیجئے کہ رب ہم سب کی مغفرت کر دے. یہاں جو پہلی تقریب ہوئی تھی وہ رجب میں ہوئی تھی, اور اب یہ شعبان میں ہو رہی ہے. خدا آپ کی توفیقات وسیع بہت شکریہ. شب برات آپ سب کو مبارک ہو, اور آپ سب ہمیشہ خوشیاں سمیٹ. پاکستان